الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ہماری ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے قربان کر دی۔ محترم سامعین، آج کے اس جمعے کے خطبے میں میرا موضوع ہے محرم الحرام، ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے بدعتی اعمال۔ ماہ محرم، اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام۔ اس مہینے کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بہت ہی زیادہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تعلق سے کہ شہر اللہ المحرم، کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ کا حرمت بخشا ہوا مہینہ ہے، یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینے سے مراد ہے کہ اس مہینے کی عزت کی جائے، اس مہینے کا احترام کیا جائے، اور اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور سے دور رکھا جائے، اور اس مہینے میں جو ہے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، ان ساری چیزوں سے، جنگ و جدل، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے۔ ان مہینوں میں زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے کفار مکہ، کافر لوگ بھی اس مہینے کی عزت کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس مہینے کی حرمت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے۔ ماہ محرم کی اسی عظمت و احترام کی بنا پر ابن ماجہ کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں رمضان کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے کی روزہ، اللہ کے مہینے کی روزہ جس کو تم جو ہے محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، یہ محرم کا مہینہ جو ہے صرف مسلمانوں کے ہی نزدیک احترام والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ جو محرم والا، جو حرام کے حرمت والے مہینے جو ہیں، ان کی عزت و احترام جو ہے دوسرے قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں اہل مکہ کے لوگ بھی جو ہے، خاص کر کے قریش کے لوگ جو ہے، اس محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث میں، کانا یوم عاشورہ یومن تصومہ قریش فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیہ، یعنی زمانے جاہلیت میں قریش جو ہے یعنی یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں اس روزے کی پابندی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت مطلب کیا؟ زمانے جاہل اس وقت کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا وقت ہے، اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے زمانے جاہلیت میں روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے یہودی لوگ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے،
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا یہودی لوگ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کئی کو روزہ رکھتے ہیں اس دن؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دن جو ہے بہت عظیم دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کے قوم کو جو ہے دریا میں ڈبو کر غرق کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم تو امت محمدی، ہم تو زیادہ حقدار ہیں یہ روزہ رکھنے کے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھی رکھو، اور پھر فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں مشابہت ہو جائیں گے. تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع. مسلم شریف کی حدیث نمبر 2637 میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں جو ہے 9 عاشورہ کا 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھوں گا. تو اس طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودیوں کے مخالفت جو ہے اچھی چیزوں میں مخالفت کرتے تھے، اور بری چیزوں میں تو مخالفت کرنا ہی چاہیے. اور یہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. محترم سامعین، اب تک میں نے جو بھی حدیثیں پیش کی آپ لوگوں کے سامنے، اس سے صرف اور صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں صرف روزہ رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام جائز نہیں ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مختلف قسم کے رسم و رواج اور بدعات و خرافات کا جال بچھ جاتا ہے. جہاں دیکھو گلیوں میں، نکڑوں میں، راستوں میں بدعات و خرافات کا ننگا ناچ ہوتا ہے، شریعت اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جلیل القدر صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے. تو اسی لیے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اس محرم کے مہینے میں کیا کیا بدعاتیں اور خرافات ہوتے ہیں ان کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان کا جائزہ لیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے دور رہ سکیں اور جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. تو محترم سامعین، اب آئیے ان کے کیا کیا بدعات ہوتے ہیں ان مہینے میں، اس مہینے میں محرم الحرام کے مہینے میں کیا کیا بدعتی اعمال ہوتے ہیں سن لیں، اور جو ہے آپ اگر اس میں شریک ہیں کسی بھی ناحیت سے تو توبہ کریں اور ان چیزوں سے فوراً دور ہو جائیں. تو ان کے بدعاتوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ مجالس عزا و مرثیہ. 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ہے مجالس عزا و مرثیہ قائم ہوتی ہے، جن میں ماتم کیا جاتا ہے، گریبان چاک کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے. خصوصاً کربلا کے تعلق سے من گھڑت اور جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر در پردہ حملے کیے جاتے ہیں. ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے. خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنایا جاتا ہے، اس پتلے کو کاٹا جاتا ہے، اس پتلے کو جو ہے سولی پر چڑھایا جاتا ہے، اس پتلے کی بے حرمتی ہوتی ہے. اللہ اکبر! اور تم بولتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ! حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت ابو بکر نبی ہوتے، اتنا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر یہ دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر اور اس کے ذریعے سے اسلام کو بلند کر، اسلام کو تقویت پہنچا۔ دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جو ہدایت دی، حضرت عمر کو اسلام کی توفیق سے مالا مال کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو اسلام کو بہت مضبوطی ملی، اسلام کو بہت طاقت ملی، اور اسلام چاروں طرف پھیلنے لگا۔ تو اتنے جلیل القدر صحابہ، اتنے بڑے صحابہ جن کی قدر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جن کی عزت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جن کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گالی دیتے ہو اور کہتے ہو تم مسلمان ہو، تم ایمان ہو۔ کس چیز کا تم مسلمان ہو؟ کس چیز کا تمہارے اندر ایمان ہے؟ تمہارا تو دل جو ہے ان سے نفرت اور بغض و عداوت سے بھرا ہوا ہے تمہارا دل۔ تم کس بات سے، کس منہ سے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو صحابہ کرام کو گالیاں دے کر؟ اب آئیے ماتم یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں۔ ماتم کے وقت جو ہے لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں، غسل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، 10 محرم کو بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، گلی کوچوں میں شربتیں بانٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھو، خود بھی روزہ رکھا، امتی کو کہا روزہ رکھو، حکم دیا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم نبی نے دیا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شربتیں بانٹتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، نبی کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، اور یہ لوگ دعوتیں کھلاتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں 10 محرم کو، تو یہ نبی کے پیروکار ہوئے کہ نبی کے دشمن ہوئے؟ آپ خود سوچئے۔ گلی گلی میں جو ہے شربتیں بانٹتے ہیں، تازیہ نکالتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، بلیڈ، چاقو اور زنجیروں اور تلواروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ کیا غیر قوم کے لوگ، غیر مسلمان ان مناظر کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر کیا مسلمانوں سے یہ لوگ نفرت نہیں کریں گے؟ کیا مسلمانوں سے یہ لوگ دور نہیں بھاگیں گے؟ آپ خود سوچ کر دیکھیے۔ ان کی دوسری بدعت جو ہے پنجتن پاک۔ پنجتن پاک مطلب جو پنجہ جو جگہ جگہ میں دیکھیں گے آپ جو ہے وہ لگا کر، ٹینٹ لگا کر پنجے کا فوٹو ہوتا ہے، اور گھوڑے کا فوٹو ہوتا ہے، اور کیا کیا چیز کا، قبر کا فوٹو ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، یہ سب فوٹوਆਂ ہوتے ہیں۔ تو پنجتن پاک آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا عقیدہ چھپا ہوا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے وہ 5 خداؤں کو مانتے، 5 بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، 5 بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے، قرآن کی آیت میں سورہ نوح میں ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ان کے 5 بت تھے، 5 مورتیاں تھیں جن کو وہ خدا مانتے تھے، جن کو وہ دنیا کا ہر چیز مانتے تھے، اس کو حاجت روائی کے لیے ان کو پکارتے تھے، انہی کو جو ہے اولاد کے لیے پکارتے تھے، انہی کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ ساری چیزوں کو یعنی قدرت کا پورا اختیار ان کو دیے ہوئے تھے، ان 5 مورتیوں کو۔ وہ مورتی کیا تھا؟ کیا مورتی تھے وہ لوگ؟ وہ تھا ودا ایک مورتی، دوسرے کا نام سواع، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام یعوق، 5ویں کا نام نصرہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سیم یہی عقیدہ ان کا ہے۔ کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہی 5 کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی 5 کو سمجھتے ہیں کہ یہی 5 مل کر دنیا چلا رہے ہیں، یہی 5 جو ہے خدا ہے، یہی 5 شخصیت جو ہے یہی رب ہیں، یہی ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، یہی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو جس طرح سے نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کا عقیدہ تھا 5 بتوں کو لے کر، سیم یہی عقیدہ، یہی پنجتن پاک کا عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیو یہ جو ہے عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ تیسری بدعت ان کی کیا ہے؟ 2 پر والے گھوڑا، 2 پر والے گھوڑا، یہ جو ہے اس کا نام کیا دیتے ہیں؟ ذوالجناحین ہوتا ہے۔ شکل و صورت سے اس گھوڑے کی جو ہے مورتیوں سے ملتا جلتا ہے، جیسے ہندوؤں کا جو مورتی ہوتا ہے ان مورتیوں سے جو ہے، جیسے لکشمی کا ایک مورتی ہے، اسی طرح سے ان کے مورتیوں سے ان کی شکل صورت ملتی جلتی ہے، اور اس کو جو جلوس کی شکل میں سڑکوں میں نکالتے ہیں،
اور اس کے ساتھ چلنے کو جو ہے باعث برکت سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے ان جلوسوں میں جو ہے سینکڑوں لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ 5 سے 10 لوگ 15 لوگ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا، آہستہ آہستہ توحید کی طرف، آہستہ آہستہ صحیح اور خالص پیور اسلام کی طرف آ رہے ہیں. خالص جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مان رہے ہیں اور ہدایت کے راستے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ تیسری بدعت تھی 2 پر والے گھوڑے کی. چوتھی بدعت جو ہے ان کا رسم تعزیہ. تعزیہ کیا ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی نقل ہے. اور اس کو کس سے بناتے ہیں؟ کاغذ سے بناتے ہیں، لکڑیوں سے، کمچیوں سے، بانسوں سے بناتے ہیں. اور کیا ہے اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ تعزیہ میں جو قبر موجود ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل ہوتی ہے، ان کو جو ہے زندہ تصور کرتے ہیں، انہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے اور ان سے مددیں مانگی جاتی ہیں، اور بے اولاد لوگ جو ہے وہاں جا کر جو ہے اولاد مانگتے ہیں. اسی طرح سے تعزیہ کے جلوس میں جو ہے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جن مرثیوں میں شرکیہ لفظ ہوتے ہیں، شرکیہ جملے ہوتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے جو ہے بولے جاتے ہیں، بول کر جو ہے مرثیہ گایا جاتا ہے. وہ بھی سیدھا سادہ طریقے سے نہیں، بلکہ ڈھول باجے اور جو ہے گانے کے ساتھ مرثیوں کو گایا جاتا ہے. اسی طرح سے اسلام کے نام پر شرمناک کرتب اور جو ہے کھیل کا مظاہرہ ہوتا ہے، جسم کو آگ اور تلواروں سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. محترم سامعین، اب آپ ہی سوچ کر دیکھیں، میں نے جتنے بھی جو ہے رسم و رواج، شرک و بدعت، ناچ گانے، ڈھول تبلے، مرد و عورت کا اختلاط ہونا، ان ساری چیزوں سے حضرت حسین کا کیا لینا دینا ہے؟ ان ساری چیزوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق ہے؟ بتائیے آپ لوگ. نعوذ باللہ، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم میرے نام پہ ماتم کرو، تم میرے نام پر جو تعزیہ نکالو، تم میرے نام پہ نوحانی خانہ خانی کرو، تم میرے نام پر جو ہے مجالس عزا اور مرثیہ کا مجلسیں بٹھاؤ جس میں مرد اور عورت جو ایک ساتھ مل کر جو مرضی وہ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں کیا حضرت حسین نے کہا تھا کرنے کو؟ نہیں، ہرگز نہیں. قیامت کے روز یہ سارے لوگ کٹ گھڑے میں کھڑے ہوں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے میں ان سے بری ہوں، ان سے اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان ساروں کو گھسیٹ کر جہنم میں دھکیل دیں گے. محترم سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ محمدی والا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل محمدی والا تھا، ان کا ایمان محمدی والا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ قرآن اور حدیث. پورے قرآن اور پورے حدیث کے ذخائر میں کہیں بھی یہ چیزیں دکھا سکتے ہیں آپ؟ ماتم کے بارے میں، نوحہ کے بارے میں، تعزیہ کے بارے میں، یہ پنجتن پاک نکال دے اس کے بارے میں، یہ گھوڑے کے بارے میں ایک چیز بھی دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. پھر کیوں عمل کرتے ہیں؟ سب سے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والے بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں اور ان کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے شرک اور بدعات کے رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حنفی بھائیوں سے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں کرنے کا حکم دیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ان اماموں نے یہ ساری چیزیں، یہ رسم و رواج، یہ خرافات و بدعت و شرک و بدعت کرنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، ہرگز نہیں دیا تھا. پھر آپ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ ان کے وہاں جا کے شربت کیوں پیتے ہیں؟ ان کے دعوت میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے جلوس میں پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ محترم سامعین، اللہ کے واسطے یہ ساری چیزیں، بدعت و خرافات، رسم و رواج، یہ جھنڈے، یہ تعزیہ و ماتم، نوحہ خوانی، ساری چیزوں کو چھوڑ کر خالص پیور اسلام کی طرف آئیے، سنت کی طرف آئیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آئیے، اسی میں سختی کے ساتھ عمل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا ہے؟ روزہ رکھنا، روزہ رکھیے۔ روزہ چھوڑ کر اب شربت پینے جاتے ہیں، ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان شرک و بدعت، رسم و رواج اور یہ سارے فضول چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور خالص اسلام کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، خالص اسلام پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ ہمیں چلائے۔ اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ماتم اور نوحہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1297 میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص، وہ آدمی یا وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں ہے۔ کون؟ جو کسی کی موت پر یا کسی کی شہادت پر جو ہے اپنا جو گالوں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے شرکیہ بول بول کر مرثیہ پڑھے، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، تعزیہ کرتے ہیں، اپنے بدن کو، گال کو پیٹتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، یہ سارے طریقہ جو اسلام کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور جو یہ سب کرتا ہے اس کو کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔